ایک عبرت انگیز واقعہ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میرا دل کرتا ہے اس کو اپنی ہر کتاب کا حصہ بناؤں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ کے مرشد حضرت عبداللہ انسی رحمہ اللہ حافظ قرآن والحدیث تھے۔ لاکھوں مریدین ان سے وابستہ تھے اور سینکڑوں خانقاہیں ان کے دم قدم سے آباد تھی۔ ہر طرف ذکر الہی کی رونقیں تھی۔ آپ ایک دفعہ جماعت کے ہمراہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے کہ کسی لڑکی پر نظر پڑی تو باطنی نعمت چپ گئی۔ شیخ نے مریدین کو واپس رخصت کیا اور اس لڑکی کے والد سے نکاح کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ ناواقف ہیں، اس لیے کہ آپ کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ سال 2 سال یہاں رہ کر ہمارے سور چرائے۔ عیسائی سور پالتے اور ان کے پاس ریوڑ ہوتے ہیں تو بات آگے بڑھے گی۔ شیخ تیار ہو گئے۔ صبح سویرے سور و خنزیر کا ریوڑ چرانے کا نکل جاتے اور رات گئے واپس لوٹتے۔ 1 سال اس طرح گزر گیا۔ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ کے دل میں اپنے شیخ و مرشد کی سچی محبت جاگزین تھی۔ وہ جانتے تھے کہ شیخ کامل ہے مگر کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد حضرت شبلی رحمہ اللہ اپنے شیخ و مرشد کے ملنے اسی بستی پہنچے۔ دیکھا شیخ وہی خطبہ جمعہ پڑھانے والا جبہ پہنے ہوئے ہے، عمامہ باندھے ہوئے، وہی عصا ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور سوروں کے ریوڑ کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ قریب آئے، خیریت دریافت کی۔ بعد میں پوچھا، حضرت آپ کو قرآن پاک اب بھی یاد ہے؟ شیخ نے تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد بتایا، بس فقط ایک آیت یاد ہے، وہ آیت یہ ترجمہ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ پارہ 17 سورۃ الحج آیت نمبر 18۔ پھر پوچھا کہ حضرت حدیث مبارکہ یاد ہے؟ چونکہ آپ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ حافظ حدیث بھی تھے۔ فرمایا بس ایک حدیث یاد ہے، وہ حدیث یہ ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، ترجمہ، جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کرو۔ یہ کہنے کے بعد شیخ زار و قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، میں آپ سے ایسا گمان تو نہیں رکھتا تھا۔ حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ بھی اپنے شیخ و مرشد کی یہ حالت دیکھ کر داڑے مار مار کر روئے۔ کافی دیر کے بعد حضرت شبلی رحمہ اللہ واپس وطن چل پڑے۔ راستے میں ایک دریا کے کنارے پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ انسی رحمہ اللہ تر و تازہ مسکراتے چہرہ طبیعت میں بشاشت خوش بخوش سامنے ظاہر ہوئے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے جب آپ کو دیکھا تو خوشی کے انتہا نہ رہی، حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر بڑے ادب سے فرمایا کہ جس وقت ان سالکین اور بزرگ لوگوں کی جماعت کے ہمراہ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ عیسائی کیسے بیوقوف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ فوراً گرفت ہوئی، ایک آواز آئی، اگر تم اسلام پر ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہے۔ بس اس کے ساتھ ہی باطنی نعمت چن گئی۔ پھر حق تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ وہ بات جو عامت الناس کے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھتی، اس کے کرنے پر بھی خاصان خدا اور مقربین بزرگوں کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ واپس تشریف لائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی دینی مجالس، ذکر و اذکار اور خانقاہوں کی رونقیں دوبارہ لوٹ گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ کسی سے سرزد ہونے والی بڑی سے بڑی غلطی پر طنز و مزاح اور اپنے کردار پر اترانے اور فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے خصوصی فضل سے محفوظ رکھا، ورنہ ایک کمزور انسان میں کیا کمال رکھا ہے کہ خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکے، اور لا حول ولا معصیت الا بحولی و فضلی، دوسرا کسی نیک و بد کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور ہمیں تکبر کی نحوست اپنے گناہوں سے توبہ نہ مل سکے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ والسلام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی دلچسپ ویڈیو میں۔ لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا ہے تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھے گا۔